جی تو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ شخص جن کی وجہ سے کافی بچوں کا مستقبل بن رہا ہے اور کافی بچوں کا مستقبل بننے والا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ کافی سارے کورسز کروا رہے ہیں، تو ہمارے شیراز بھائی۔ تو آج میں آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں ایک فری آف کاسٹ انسٹیٹیوٹ۔ اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے شیراز خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی۔ یہاں پر ایک کورس نہیں، کافی سارے کورس ہو رہے ہیں، آپ کو جو بھی کورس کرنا ہے، ایم ایس آفس، امیزون، دراز، جی تو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ شخص جن کی وجہ سے کافی بچوں کا مستقبل بن رہا ہے اور کافی بچوں کا مستقبل بننے والا ہے، کیونکہ یہاں پر یہ کافی سارے کورسز کروا رہے ہیں، تو ہمارے شیراز بھائی، شیراز خان جدور ان کا نام ہے، اور ان سے ہم کچھ بات کرتے ہیں، ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ انہوں نے، آپ نے کیا سوچا، کیا سوچ کر یہ انسٹیٹیوٹ بنایا کہ میں یوں جو یہ انسٹیٹیوٹ بناؤں گا اور کیماڑی کے بچوں کو ایک اعلیٰ تعلیم دوں گا، تو آپ نے کیا سوچ کر مطلب یہ انسٹیٹیوٹ بنایا آپ؟ اچھا، تھینک یو سو مچ محمد راہب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ اتنی ینگ ایج میں آپ آؤٹ آف دا وے جا کے، آؤٹ آف دا باکس جا کر آپ سوچ رہے ہیں اور آپ سوشل میڈیا کی طرف گئے ہیں۔ آپ نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا ہے ماشاءاللہ، اور آپ انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ ایک ولاگر بنیں۔ ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، آپ ہمارے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ آپ کی طرح کے بچے آگے آئیں اور کیماڑی کا مستقبل بہتر کرنے میں ایک اہم کردار ادا کریں۔ اچھا، سوال جو آپ نے کیا کہ انسٹیٹیوٹ کیسے خیال آیا مجھے، کیسے بنا، تو میں وہ ایک کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے میں انٹرنیٹ تو میں استعمال کرتا رہتا تھا، یوٹیوب پر بھی میں دیکھتا تھا کہ بڑے انفلوئنسرز ہیں ہمارے پاکستان میں، اکثر میں دیکھتا تھا کہ وہ بات کرتے تھے کہ آن لائن کی طرف آپ آئیں، آن لائن بزنس کی طرف آئیں، اور دوسری جانب جب میں دیکھتا تھا کہ ہمارے نوجوان کس بڑی تعداد میں بے روزگار ہوتے جا رہے ہیں، دن بہ دن مہنگائی کس تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو یہ چیزیں مجھے پریشان کرتی تھی۔ میرا ایک دوست ہے جو کیماڑی میں انسٹیٹیوٹ آلریڈی کئی سال سے چلا رہا ہے، تو متعدد بار میں اس سے بھی کہہ چکا ہوں کہ یار آپ اس اپنے کام کو بڑے پیمانے پر کریں، ہمارے لوگوں میں شعور نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم آپ کے اس کام کو بڑا کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے اپرچونٹی بناتے ہیں۔ اکثر میں ان سے ذکر کرتا تھا، لیکن شاید ان کی جو فیلڈ سے ریلیٹڈ جو مشکلات تھی جو وہ فیس کر رہے تھے، وہ تو اس پر ایگری نہیں ہو رہے تھے۔ پھر میں جب پولیٹکس میں آیا، پولیٹکس کے دوران میں جب الیکشن پہ کھڑا ہوا، میں تو سوچ رہا تھا کہ جیتیں گے تو ہر چیز بدل دیں گے، کیونکہ ہمیں تو پیسہ وغیرہ چاہیے نہیں۔ تو میں نے وزٹ کیا گراؤنڈ پر، ایک دن ہم گئے، نکلے تھے کچی پاڑے کی طرف، پولیٹیکل ہمارا ٹور تھا، تو وہاں راستے میں نے وہ جو لوگوں کو دیکھا، ان کی حالت خدا جانتا ہے کہ وہ عصر کا وقت جو تھا تو وہ مجھ پر بڑا بھاری گزرا، کہ مجھے پہلے پولیٹکس کے جب میں نے انیشیٹ لیا تو لوگ مجھے اکثر کہتے تھے کہ آپ نے انیشیٹ تو لے لیا ہے، اگر آپ بالفرض ایم این اے بن بھی جاتے ہیں تو ایم این اے کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہوتے، آپ لوگوں کی زندگی کیسے بدلیں گے؟ اور ایک دوست مجھے کہتا تھا کہ آپ نے تو اندھیرے میں چراغ روشن کر دیا ہے، لوگ تو آپ کی طرف آئیں گے لیکن ان کے مسائل حل کیسے کرو گے؟ تو وہ چیزیں تو میں لائٹلی لیتا تھا، وہ اثر پہلا دن تھا میرا جو میں نے ریئلائز کیا کہ یار یہ لوگوں کے مسائل تو واقعی میں کیسے حل کروں گا۔ اصل مسئلہ تو گیس، بجلی، پانی، بنیادی ضروریات کا تو ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے اس دن نوٹ کیا وہ اکانومی کا مسئلہ تھا، بے روزگاری کا مسئلہ تھا، مہنگائی نے لوگوں کی کمر توڑ دی تھی۔ تو وہاں سے میں وہ بوجھل دل لے کے آیا، اللہ سے دعا بھی کر رہا تھا کہ یہ کیسے ہوگا، یہ تو واقعی میں نے اندھیرے میں چراغ روشن کیا ہے۔ اور اسی رات اتفاقاً پھر ہم نے جانا تھا، اور ایک ہمارے پرنسپل صاحب تھے، ایک اسکول کے میرے دوست ہیں، تو انہوں نے راستے میں مجھ سے ذکر کیا کہ یار بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ ہمارے پاس لڑکیاں آتی ہیں اور وہ ہمیں کہتی ہیں، سی ویاں لے کے آتی ہیں، گریجویٹ اور انٹر کی ہوئی بچیاں،
قابل بچیاں کہ سر ہمیں اپنے اسکول میں ایز اے ٹیچر رکھ دیں، بے شک آپ ہمیں 3 4 5 ہزار روپے دیں اور ہمیں رکھ دیں، بس اتنی سی سیلری دیں لیکن ہمیں رکھ دیں تاکہ ہم کچھ کر سکیں۔ جب یہ انہوں نے یہ بات کہی تو وہ تو میرے دل کو لگی، میں نے کہا یار یہ کیسے حالات بن چکے ہیں۔ پھر ایک واقعہ اور بھی ہو چکا تھا میرے پڑوس میں جو میں نے بچیوں کا اکثر میں نے ذکر کیا ہے اپنے لیکچرز میں، کہ جس کی وجہ سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جب وہ بچی گئی کارپوریٹ ورلڈ میں جاب کرنے کے لیے، اپلائی کیا کمپنی میں، وہ جاب کرتے کرتے اتنی باحیا بچی تھی، انہوں نے پھر جیسے اس کے چال ڈھال بدل گئے اور ان کے معاملات، تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ یار یہ تو ہماری تو اکثریت بچیوں کی جو ہے غیرت مند بچیاں یہاں کی باحیا، ساری زندگی جنہوں نے حیا کے چادر کو کبھی نہیں انہوں نے اتارا تھا، کارپوریٹ ورلڈ کمپنی میں جاتی ان کے چادر وادر ہر چیز بدل گئی۔ تو جب میں نے ان سے بات کی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو ان کی ریکوائرمنٹ تھی کہ اگر یہ نہیں کرتی، وہ تو مجبور تھی، میں تو بیچاری کو جانتا تھا، اگر یہ بیچاری وہ نہیں کرتی تو ان کو جاب کہیں سے نہیں ملتی۔ اس وجہ سے وہ چیز مجھے بڑی کلک کرتی تھی کہ یار یہ تو ظلم ہے، یہ انسانی جو آزادی اور لبرلزم اور ہم بات کرتے ہیں کہ انسانی بنیادی حقوق کی، یہ اس کی پامالی ہے۔ اگر کوئی چادر چار دیواری میں رہنا چاہتا ہے، چادر اور پردے میں رہتے ہوئے اگر کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں مجبور نہیں کرنا چاہیے، اور جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو انہیں بھی ہمیں ایکول اپرچونٹی دینی چاہیے کہ وہ دنیا کے مقابلے میں آئیں اور اپنی مجبوریاں خود حل کریں۔ دیکھیں بیٹا، یہ وہ بچیاں، یہ وہ بچے ہیں جو غیرت مند لوگ ہیں، جو اپنی عزتوں کا سودا نہیں کرتے، جو حیا کی چادر لیے ہوئے ہیں، جو حلال کا رزق کمانے کے لیے محنت کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں۔ آج بھی میں جہاں جاتا ہوں جو لڑکیاں کام کرتی ہیں، باپردہ بھی ہوتی ہے، تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میرے دل میں ان کے لیے عزت بڑھتی ہے کہ یار یہ بھیک مانگنے والی نہیں ہے، یہ اپنے عصمتوں کا سودا کرنے والی نہیں ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا اصل ایسٹ ہے کہ جن پر ہم فخر کرتے ہیں، جو ہمارا ایکچول کلچر ہے۔ تو وہ چیز میں نے سوچی، میں نے کہا یار اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو میں نے اسی طبقے کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ مسئلہ تو غربت کا ہے، اور یہ خواتین کا جو استحصال ہو رہا ہے، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے آئیڈیا دیا، اور پھر مدثر جیسے لوگ ہمیں ملے، الحمدللہ، اللہ ان کو لمبی عمر دیں، اللہ ان کو صحت دیں، بڑی محنت کی۔ اور خواتین ونگ میں پھر مس نازیہ، جنہوں نے دن رات ایک کر کے، وہ خود اپنی زندگی میں ایک مشکل مرحلے سے گزری تھی، اور پھر انہوں نے دن رات ایک کر کے ان لڑکیوں کے لیے جیسے وہ سسٹم چلایا۔ چیزیں نہیں تھی، وسائل کم تھے، مشکلات بڑی تھی، لیکن وہ بچیاں آتی گئیں، ہم نے بچے آتے گئے، کسی کو منع نہیں کیا۔ میں مدثر کی ٹیم کا ابوبکر، زین، ہارون، یہ جتنے لڑکے اس کے ساتھ تھے، جو ہمارے ٹیکنیکل کی ٹیم ہے، حسن ہو گیا، اس طرح کی جتنے لڑکے ہیں، تو میں سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے تو صرف سوچا تھا اور ایک انویژن کیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اصل کام جو تھا وہ ان لڑکوں نے کیا ہے۔ تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، مس نازیہ کی ٹیم کے لیے، سر مدثر کی ٹیم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور برکتیں دیں، اللہ ان کو ہمت دیں کہ یہ کام کو آگے لے کر چلیں، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں۔ مشکلات تو ضرور پیش آئیں، ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بچے اور بچیوں کو ہم ڈائریکٹ انکم کے کورسز کروائیں گے اور وہ اپنی زندگی بہتر کرنے کی طرف چلے جائیں گے، لیکن انفارچونیٹلی جو بچے جب ہمارے پاس آئیں تو ہمیں پتہ چلا کہ انہیں تو نہ بیسک انگلش آتی ہے، نہ انہوں نے کبھی زندگی میں کمپیوٹر چلایا تھا، تو وہ ساری کی ساری چیزیں، محنت ہم نے جو اسکولوں میں سکھائی جانی چاہیے تھی، وہ ہم نے شروع سے شروع کر دی، مطلب بالکل بیسک سے ہم نے سٹارٹ کیا۔ میں خود، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بچے آئے پہلے دن، تو وہ ویڈیو میں نے ان کو چلائی اسکرین پر، اور انہیں میں گائیڈ کرتا گیا کہ بیٹا یہ لیپ ٹاپ اسے کہتے ہیں، اس کو کھولتے ہیں ایسے، آن ایسے کرتے ہیں، ڈیسک ٹاپ کیا ہوتا ہے اور آئیکنس کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے ہمیں تھوڑی سی مشکلات ہوئی، ہمارا جو پروجیکٹ تھا وہ تھوڑا سا سلو ہوا، لیکن ہم رکے نہیں، وہیں سے ہم نے سٹارٹ لیا، ان کو وہیں سے سٹارٹ لے کر ہم چلے، اور الحمدللہ لڑکوں نے اور لڑکیوں، اسپیشلی لڑکیوں نے جو زبردست قسم کا رسپانس دیا، اور انہوں نے وہ ہمارے کئی بیچز پاس آؤٹ ہوئے،
ان کے لیے اب ہم دراز اور کامرس کے کورسز جو ہیں ان کی طرف ہم لے کے آئیں گے ان کو، اور گرافک ڈیزائننگ اور یہ جتنا ہے کورسز صرف کروانا مقصد نہیں ہے ہمارا. اصل ٹارگٹ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ یہ غربت اور یہ جن لوگوں کے مسائل ہیں وہ حل کرنے ہم نے. کاغذ کے ٹکڑے ہم نے نہیں بانٹتے پھرنا کہ یہ لے بیٹا آپ کو ہم نے سرٹیفکیٹ دے دیا، آپ نے ہمارے انسٹیٹیوٹ میں اتنا ٹائم لگایا ہے یا یہ کورس کیا. تو اصل چیلنج ہمارے لیے وہ ہے، اور الحمدللہ ہم اس کے لیے ہم اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں، اور ہوپ فلی بلکہ ہمارا تو یہ جو دراز کا ہم نے شروع کیا، انیشیٹ ہم نے لیا، تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی ہمیں کہ ہمارا جو پہلا بیچ تھا تو ان کے آرڈرز آنے شروع ہوئے، اور ان کو وہ جو سلسلہ ہے کہ بزنس کس طرح کیا جاتا ہے آن لائن، تو وہ ان کو سمجھ آنی شروع ہو گئی. تو یہ ایک تبدیلی بھی آئے گی، اور جو ڈیجیٹل کیماڑی کا جو میں نے سوچا ہے تو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ایک دن یہ چیزیں ساری بدل جائیں گی انشاءاللہ. جی، تو یہاں شیراز بھائی نے بتایا کہ ان کو کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے کہاں سے اسٹارٹ کیا، کہاں سے ان کو خیال آیا کہ ہاں میں ہوں جو کہ یہ انسٹیٹیوٹ بنا سکتا ہوں اور بچوں کو قابل بنا سکتا ہوں اور کیماڑی کو ڈیجیٹل کیماڑی بنا سکتا ہوں. تو ان کو کافی مشکلات بھی پیش آئی، اور یہ کہاں اسٹوڈنٹس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ انہوں نے بتایا. تو ان سے ایک اور سوال میرا یہ ہے کہ کیا آپ کی یہ ایک ہی برانچ ہے شیراز خان انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کی، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ کوئی اور برانچ بھی کھولیں؟ ابھی ان کی یہ برانچ ہے کیماڑی میں، تو آپ کیا سوچ رہے ہیں کہ آگے اور کوئی برانچز کھولیں گے، یا پھر اگر یہ جو آپ نے انسٹیٹیوٹ کھولا ہے تو عوام کا کیسا رسپانس آیا ہے، عوام کیا چاہتی ہے، آپ ذرا بتائیں. آپ نے تو بڑا بہترین سوال کیا ہے. دیکھیں، جہاں تک بات ہے کہ عوامی رسپانس کیسا آیا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں میں ابھی شعور آیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی جو ان کے بچے ہیں بچیاں ہیں ان کو یہ کمپیوٹر کی طرف لے کے آئیں. اور ہم تو ہر بار یہ بات کرتے ہیں کہ آج کل دور جس تیزی سے بدلا ہے، وہ ٹیکنالوجی نے اتنی تیزی سے ٹیک اوور کر دی ہے چیزوں کو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے بڑی چیزوں کو ریپلیس کر دیا ہے، زندگی کا پورا پیراڈائم شفٹ کر دیا ہے. جو اکنامکس کا آپ کا ہوا کرتا تھا وہ ساری چیز انہوں نے بدل دی. تو اب لوگوں میں بھی شعور آ رہا ہے کہ یار ہم نے بچوں کو اس طرف لے کے آنا ہے، اور وہ انٹرسٹ تو لے رہے ہیں. اور اسی طرح سے ایک کچی کمیونٹی کی برادری، ان کی ایک کمیٹی جو ابھی الیکٹ ہوئی ہے ریسنٹلی، وہ بھی ہمارے پاس آئے تھے رمضانوں سے پہلے، اور انہوں نے مجھ سے بات کی تھی کہ ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کرتے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی ہمارے لیے بھی اس طرح کا سیٹ اپ بنائیں ہمارے برادری کے بچوں کے لیے. تو وہ بھی مچھیرے ہیں بیچارے ہیں، ان کا بھی روزگار اور تربیت وغیرہ، ان کی اسکول سسٹم تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہمارا گھسا پٹا لوڑا لنگڑا نظام ہے تو وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو وہ ہماری قوم بہت پیچھے رہ گئی. تو یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ کمپیوٹر کی طرف ہم اپنی قوم کو لے کے آئیں، اپنے ینگ جنریشن کو، ان کو مزید اپرچونٹیز دیں کہ جو آج کل کے نوجوان کی ماڑی کے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں، جو میٹرک انٹر اور گریجویٹ یہاں تک کے پاس کیے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں جاب ملے گی تو چیزب اور ہائپر میں مل جائے گی. ہائپر اور چیزب سے آگے کی سوچ ان کی ہے ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو آؤٹ آف دا باکس کچھ اور اپرچونٹی لا کے دے کہ بیٹا صرف یہی نہیں ہے، تو نہ مر جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں میں خانے سے. یہ علامہ اقبال کا بڑا زبردست ایک شعر ہے، موٹیویشن. میں نے جو اپنا پلان کیا ہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم نے گلشن سکندر آباد میں ایک برانچ کرنا ہے. اللہ کرے کہ اچھی جگہ ملے اور لوگ ملے ہماری طرح کے کہ وہ پھر چلانے کی ان کی کیپیبلٹی بھی ہو. اسی طرح ان کے پاس ہو گیا کچی پاڑے میں، اور پھر تارا چند والا جو ایریا اس طرف ہم جانے کا سوچ رہے ہیں، جزیروں کی طرف. اور ایک اور ہمارے جماعت کے اقبال بھائی ہیں جو اپنی کمیونٹی کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور مچھر کالونی ان کے حالات ہم سے میرے خیال سے وہ زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، تو اس طرف بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں بھی اپنا پروجیکٹ لگائیں انشاءاللہ. اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں جماعت اسلامی کا پارٹ بنا ہوا ہوں ابھی، تو پورے شہر میں ہمارے آپ جہاں جائیں گے تو بنو قابل کے نام سے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہمارے لگے، جس سے ہزاروں کی تعداد میں ہم نے لوگ پاس آؤٹ کیے اور ان کو نوکریوں پر لگا دیا. تو صرف یہ نہیں کہ کاغذ کے ٹکڑے ہم نے ان کو دیے سرٹیفکیٹ کے نام پہ، بلکہ انہیں پورا گائیڈنس بھی دیا کہ آپ نے کیریئر میں ان چیزوں کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے، آگے کیسے بڑھنا ہے.
تو یہ انشاءاللہ ہم یہاں کیماڑی کو بھی جو ہم انویژن کر رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ جب یہ ہمارا پروجیکٹ پھیلے گا اور یہ بچے جب ہمارے آگے جائیں گے، آپ جیسے نوجوان جب بڑے ویلوگر بنیں گے انشاءاللہ ایک دن، تو وہ چیزیں انشاءاللہ ہماری آسانی سے آسانی کی طرف جائیں گی. کیونکہ جیسے اب میں دیکھتا ہوں کہ 6-7-8 مہینے ہوئے ہوں گے شاید ہارڈلی ہم نے یہ شروع کیا تھا، تب تو ہم نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو ہم کمپنسیٹ کریں گے، ایجوکیٹ کریں گے، وہ بھی کمپیوٹر کیا ڈیفرنٹ کورسز ان کو کروائیں گے. الحمدللہ یہاں تک ہم پہنچے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اور اپنی ٹیم پر یہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ یہ جد و جہد اور جو معاشرے کی بھلائی کے لیے جو یہ جہاد لڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے گا اور اللہ ہمیں کامیابی دے گا انشاءاللہ. فیاض بھائی نے اور جماعت اسلامی نے یہ سوچ کر یہ انسٹیٹیوٹس بنائے کیونکہ جماعت اسلامی کے بنو قابل کے کافی سارے جو ہے نا برانچز چل رہی ہیں اور لوگ سیکھ رہے ہیں اور لوگ سچ میں قابل بن رہے ہیں. میں اپنا اگر پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو میں یہاں پر اگر آ کر 1 گھنٹے میں جو کچھ سیکھتا ہوں وہ میں 4 گھنٹے اسکول میں نہیں سیکھتا. جی تو شہراز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت مجھے دیا اور آپ نے یہ انسٹیٹیوٹ بھی بنایا اور یہ انسٹیٹیوٹ فری آف کورس ہے. آپ آئیں یہاں پر سیکھیں. یہ ہے کیماڑی میں اور آگے بھی بہت کچھ یہاں پر جو ہے کورسز ہونے والے ہیں. جس طرح میں آپ لوگوں میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ یہاں پر کافی سارے کورسز ہو رہے ہیں اور آگے ہونے بھی والے ہیں. اور باقی شہراز بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی بات نہیں، ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے. اللہ کرے کہ آپ بہت جلد بڑے یوٹیوبر بنیں اور آپ اپنے عوام کے اپنے معاشرے کو اپلفٹ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. تھینک یو سو مچ، ہماری ڈھیر ساری دعائیں آپ کے لیے.